وہ 30,000 سے کم نہیں ہے، اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں عمومی طور پہ انہوں نے این اے کے حلقے میں 6,000-7,000 ووٹ لیے ہیں، لیکن شومیہ قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں۔ ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا۔ اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایل این صرف 5 حلقے جیتی ہے، صرف 5 حلقے، اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا۔ بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل، اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے۔ پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے۔ سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے۔ پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں، تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کرنل جاوید این اے 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے۔ تمام فارم 45 ہمارے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب
2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA-184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں. مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے، جس کی ان سے کوئی قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک NA بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ. اب KP میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے PTI کو. لوگ KP کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کون ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بھی اس طرح گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی PTI کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں PTI اور MQM کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور KP کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں. PP 122 ایک مثال ہے. ٹوبر ٹیک سنگھ، خاور گادی PTI کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ PTI کی طرف سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے. قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو.
پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے، اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز یعنی پیر کے دن، کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک، تو لہذا اور چیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی۔ امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہے، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سر، علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہیں وہ بھی۔ علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں۔ علی امین